اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہندوستان ہی کے ایک علاقے میں کچھ مسلمان جاتے ہیں، نماز کے وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی جھک رہے ہیں، کبھی کچھ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ زمین سے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ انہیں کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ یہ جو لوگ گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں کے رہنے والے ان کی نماز کو یہ سمجھ رہے تھے جو میں نے بتایا۔ ان لوگوں کو بھیجنے والا کون تھا؟ وہ 1885 میں کاندھلا میں پیدا ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کے بعد نظام الدین میں آ کر مسجد میں پڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ اس بیداری کے عالم میں دین سے جو لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی اصلاح کا کیا کام کیا جائے، کون سے طریقے اپنائے جائیں۔ غور و فکر اور علماء کے مشورے کے بعد قرآن و حدیث اس نے پڑھا، غور کیا، پھر وہ راہ نکالتا ہے کہ کچھ مزدور ٹائپ کے لوگ آتے ہیں تو ان سے وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ 2 آنے تمہیں ملتے ہیں روزانہ مزدوری کے، وہ میں تمہیں شام کو دے دوں گا، تم یہاں کچھ کام کر لیا کرو میرے ساتھ۔ اب ان کو وہ نماز سکھاتا ہے، انہیں جو ہے دین کی باتیں بتاتا ہے۔ اس طرح گویا ایک ماحول تیار کرتا ہے۔ اس شخص کا نام مولانا الیاس کاندھلوی ہے۔ اس شخص نے، اس عظیم ہستی نے مرکز نظام الدین میں بیٹھ کے دعوت و تبلیغ کا وہ کام کیا، اخلاص کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، اکرام مسلم کی دعوت دی، ذکر کی دعوت دی، لوگوں میں گھوم پھر کر دین کا کام کرنے کی دعوت دی۔ ان طریقوں کو اس نے عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے، دانائی سے، حکمت سے اور کلام نازک سے، نرم و نازک سے اور واعظ کے ذریعہ بلائیے۔ اس طرح مولانا الیاس کی یہ دینی دعوت اتنی بڑی کہ آج عالمی ہے اور اس کا نفع عام ہے۔ گویا قرآن و حدیث کی باتوں کو کس دور میں کس طرح پھیلایا جائے، اس کے لیے غور کرنا، سوچنا، فکر کرنا ان بڑوں نے سوچا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی سوچیں اور ان طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کی بات کو عام کریں۔ ان کا انتقال ہوتا ہے 1944 میں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ہمیں دعوتی کام کی توفیق عطا فرمائے۔